وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ النحل مکی سورت ہے، 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے اور ان کی عجیب و غریب صفات کا بھی بیان ہے۔ اس کا دوسرا نام نعم بھی ہے، نعم نون کے زیر کے ساتھ نعمت کی جمع، کیونکہ اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اتی امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اتی آ چکا، ماضی کا صیغہ۔ جب بھی مستقبل کی کوئی بات ماضی کے صیغے کے ساتھ کی جائے تو اس وقت ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی یوں سمجھو کہ جو بات کل ہونے والی ہے وہ ہو بھی چکی، ہو چکی، اس میں دیر نہیں۔ آپ یوں سمجھو کہ جو فیصلہ آ رہا ہے اس کا آنا اور ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے کوئی بات ہو جائے تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات ہو گئی۔ یعنی یہ محض دھمکی نہیں بلکہ امر واقعہ بھی ہے۔ اب یہ کون سا امر اللہ یا اللہ کا فیصلہ یا حکم تھا جس کے آنے کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد قیامت ہے، دوسرے مشرکین کے عذاب کا فیصلہ، اور تیسرے ہجرت۔ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا یعنی قیامت یا قیامت آنے والی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں قیامت کے بارے میں کافی بات کی گئی ہے، تو چونکہ اہل مکہ یا مشرکین اس بات کو بہت دور سمجھتے تھے کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، تو فرمایا کہ قیامت تو قریب آ چکی ہے، جسے تم دور سمجھتے ہو وہ دور نہیں، اس لیے اب جلدی نہ مچاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اگر کل مدت کو سامنے رکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو وقت گزر چکا وہ زیادہ ہے، اور آپ کے بعد قیامت کا وقت کم تھا، یعنی زمانے کے اعتبار سے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح ہے، یعنی اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت کا آنا قریب ہے۔ پھر اس کا معنی عذاب بھی مراد لیا گیا ہے، اور عذاب کس کے لیے؟ ان مشرکین مکہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے کہ تم میری بات مان لو ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے گا جیسے پہلی قوموں پر آ چکا۔ تو وہ اس بات کو مذاق سمجھتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کئی سال سے بتا رہے تھے، اب 10-12 سال گزر چکے تھے کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم مان لو ورنہ عذاب آ جائے گا، اور اب تک چونکہ عذاب آیا نہیں تھا اس لیے اس بات کو یہ اور زیادہ مذاق کے رنگ میں لینے لگے، اور کہتے کہ تم ہمیشہ ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو، کوئی عذاب آج تک تو آیا نہیں، عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ آئے گا، تم جلدی نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے مہلت کے ختم ہونے پر عمل میں آتے ہیں۔ جب تمہاری مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، مدت گزر جائے گی، تو عذاب بھی آ جائے گا۔ فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا عذاب تھا جس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کب آیا، اور آیا بھی کہ نہ آیا؟ آپ جانتے ہیں کہ عذاب کب آتا تھا؟ جب پیغمبر قوم سے نکل جاتا، یا اللہ کا حکم آتا تو پیغمبر کو نکال لیا جاتا اور پیچھے قوم جو تھی وہ ختم کر دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ ہجرت اس عذاب کے آنے کا ایک بہت بڑا سبب بنی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو بعد میں چند ہی سال کے اندر ان لوگوں کا دین اور ان کے طور طریقے اور ان کا کلچر اور سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا، اور اسی علاقے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو ان مخالفین کے لیے یہ سب کچھ ایک عذاب سے کم نہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو ہر نبی کی قوم کو عذاب مختلف طریقے سے دیا گیا۔ پچھلی قوموں پر عموماً عذاب اس طرح آیا کہ پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چونکہ اسلام کی یا دین کی تکمیل ہونا تھی، تو اس میں ان دشمنان دین کے لیے عذاب کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ پچھلی قومیں بھی مٹی، یہ بحیثیت قوم تو ختم نہیں ہوئے، لیکن شرک کا کلچر ختم ہو کر رہ گیا، یا شرک کی وجہ سے جو ایک ظلم اور تشدد کا دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ کا حکم آ چکا ہے، تمہارے اس عقیدے، تمہارے اس طریقے کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، جلدی نہ مچاؤ، یہ شرک کا نام و نشان تو اب سارے عرب سے مٹ جائے گا۔ اور ایسا ہوا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اسی لیے آیت کے اختتام پر شرک کی بات کی جا رہی ہے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور اس شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا اس شرک کے خاتمے کے لیے؟ ينزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو۔ کیسے؟ بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ وحی بھیجی۔ روح کا ایک معنی وحی ہوتا ہے نا، اور کہاں اس کا ذکر آتا ہے؟ سورۃ شورى میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ المؤمن میں، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر فرشتے بھیجتا ہے، وہی بھیجتا ہے، اور ان سب کا مشن ایک ہی ہوتا ہے، کیا؟ ان انذروا، کہ لوگوں کو خبردار کر دو، لوگوں کو آگاہ کر دو۔ کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی الہ مگر میں ہی، فاتقونی، پس ڈرو مجھ سے، تقوی کرو مجھ سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دراصل کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ جو آپ دین کی طرف چل رہے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین کا کام اور یہ سب کچھ، یہ دراصل ہے کیا؟ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لینا، بس اللہ کو الہ ماننا اور غیر اللہ کا انکار کرنا۔ غیر اللہ میں خواہ اپنا نفس ہو جو اللہ کے حکم کے مقابل آئے، یا لوگ ہوں، رشتہ دار، یا پھر کوئی قانون ہو، یا کچھ بھی۔ یعنی دین کا راستہ دراصل کیا ہے؟ آپ اس کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تو ہر اس چیز کو، ہر اس فیکٹر کو، ہر اس رکاوٹ کو دور کرتا چلا جاتا ہے جو اسے اللہ کے قریب ہونے یا اللہ کا بندہ بننے یا اللہ کے لیے مخلص ہونے میں رکاوٹ بنتی۔ اور اس کوشش کا نام جہاد ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پریچر سے بچ کے رہنا چاہیے، پریچرز یعنی مبلغین سے بچ کے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، بچ کے رہنا چاہیے، بس اللہ کے قریب ہونا چاہیے، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ مبلغین یا پریچرز کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیں۔ یعنی جیسے کسی شخص نے ایک وقتی انعام لینے کے لیے ہرڈل ریس میں شرکت کی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہر ہرڈل کو اور ہر بیریئر کو کراس کرتا چلا جاتا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے گرے پڑے تھکے کچھ بھی کرے، لیکن اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے اور دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ایک چھوٹے سے کپ کے لیے یا انعام کے لیے یا وقتی تالیوں کے لیے یا کسی بھی خوشی کے لیے انسان اتنی ہرڈل برداشت کر لیتا ہے
تو اللہ کے راستے میں بھی جو کچھ آتا ہے اسے انسان پار کرتا چلا جائے۔ کون ہے وہ اللہ؟ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور حق کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مقصد، غایت، یعنی آسمان اور زمین بے مقصد نہیں بنے۔ اچھا، اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح تھوڑی چھوڑ دیا زمین پر کہ وہ گھاس کھایا کریں اور تم پھل کھایا کرو، اور وہ بلوں اور گھونسلوں میں رہا کریں اور تم مکان بنا کے رہ لیا کرو۔ یہی مقصد تو نہیں ہے ہمارے یہاں آنے کا۔ اللہ نے یہ اتنی خوبصورت زمین جو بنائی اور یہ آسمان جو بنایا، یہ اپنی پہچان کرنے کے لیے بنایا، ہمیں جانوروں کی سطح پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، پھر آپ دیکھیے شرک کی نفی ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی گویا مقصود کیا ہے پیغمبروں کی آمد کا؟ کہ لوگوں کو خالق کائنات سے روشناس کرایا جائے، زندگی کا مقصد بتایا جائے، اور دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ جس نے پیدا کیا اور جس نے یہ ساری نعمتیں دی، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اسی کے بارے میں سورۃ یوسف میں آپ نے پڑھا کہ کیا کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو بھی میری پیروی کرے۔ یعنی زمین پر ہوتے ہوئے انسان جب اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی وفاداری کا حق ادا کرنا ہے، نعمتیں دینے والے کا حق پہچاننا ہے۔ اسی کا نام دعوت الی الحق ہے، اور اسی کانٹیکس میں یہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک تو سورت کی ایک تمہید تھی، انٹروڈکشن تھا۔ اس کے بعد اب دلائل آتے ہیں اسی توحید کے لیے، اور مکی صورتوں کا ایک خاص انداز ہے کہ اس میں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کائنات سے بہت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی بہت سی نشانیوں پر غور و فکر کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نشانیاں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں دراصل اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی نشانی خود انسان کے جسم کے اندر کی اس کو بتائے گی، اس کی اپنی تخلیق کی بات کی گئی۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ فاذا هو خصیم مبین، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ یعنی انسان اگر آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کرنے کے بعد اپنی ذات پر غور کرے تو وہ دیکھے کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا، اور جب اسے ذرے سے کمال تک اللہ نے پہنچایا تو پھر پہنچانے والے ہی کے ساتھ جھگڑنے لگا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوڑا سا لعاب رکھ کے فرمایا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے ایسے اتنا تھوکا ہو کہ وہ ایک کراہت آمیز منظر ہو۔ میں یہ اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسی احادیث پڑھ کر لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، اور تعلیم کے لیے مختلف چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ صرف خوشنما منظر ہی دکھائے جائیں، اس میں بعض اوقات ایسی چیزوں سے بھی عبرت دلائی جاتی ہے کہ جو زندگی کے حقائق سے متعلق ہوتی ہیں، ورنہ آپ سے بڑھ کر پاکیزہ اور صاف ستھرا انسان کوئی نہ تھا۔ تو آپ نے انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو مجھے کیا عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا، جب تو زندگی پا گیا، تنومند ہو گیا، لباس مکان مل گیا تو لگا سمیٹنے، یعنی دنیا کا مال، اور میری راہ سے روکنے لگا، اور جب دم گلے میں اٹکا تو کہنے لگا کہ میں اب صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، بس اب صدقے خیرات کا وقت نکل گیا۔ یعنی عموماً جب انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، اور کوئی اللہ کی بات یاد دلاتا ہے تو بحثیں شروع کر دیتا ہے، اور خود اللہ ہی کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے، مویشی جانور، خَلَقَهَا، ان کو اسی نے پیدا کیا۔ چوپائے میں کون سے جانور آتے؟ اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ، ان کو اللہ نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے۔ دفء، سردی کا لباس یا
گرمی پیدا کرنے کا سامان، ومنافع اور فائدے ہیں، ومنہا تأکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چوپائے، اونٹ، گائے، بکریاں، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کے بالوں اور اون سے تم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، وولن سویٹرز وغیرہ بناتے ہو، کوٹ بناتے ہو فر کے، اور اسی طرح دوسرے فائدے بھی حاصل کرتے ہو۔ مثلا اور کیا فائدے ہیں؟ ان جانوروں کا دودھ پیتے ہیں آپ، ان پہ سواری کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، ان کے ذریعے ہل چلاتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ جانور انسانوں کے لیے زندہ مشینوں کی طرح ہیں جو انسان کی مختلف ضروریات پوری کرتی ہیں اور دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ گائے کی زندگی کا کیا مقصد ہے، کبھی آپ نے گائے کو دیکھ کر غور نہیں کیا؟ شاید آپ کو موقع ہی نہ ملا ہو گائے دیکھنے کا، آپ ایسی شہری زندگی میں رہتے ہیں کہ جہاں گائے نظر ہی کم آتی، گائے بھی اور بھینس بھی۔ تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہی رہتی ہوں کہ یہ سارا دن کیا کرتی ہیں۔ وہ صرف کھاتی ہیں کھاتی ہیں کھاتی ہیں اور پھر دودھ دیتی ہیں، کبھی بیٹھ جاتی ہیں، کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بس ایک فیکٹری کا سا کام کرتی ہیں۔ ورنہ ان کی اپنی زندگی میں تو کوئی انجوائمنٹ نہیں، نہ ان کو پڑھنا لکھنا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے کا کوئی شوق ہے، نہ ہی اچھے کھانے پکانے کھانے کا، اور ان کی ہڈیاں، کھال بال، ہر چیز ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ پیدا ہو کر زندگی کے خاتمے تک سوائے ہماری خدمت کے اپنے لیے تو کچھ نہیں کماتی اس دنیا میں۔ دودھ ہم ان کا بیچتے، پیسے ہم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، ان بیچاریوں کو تو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کھانے کے۔ اور اسی طرح بیل وغیرہ جو ہیں وہ ہل چلاتے ہیں، سامان اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، مثلا دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، سواری کے سامان، ان کا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی ان کا گوشت وغیرہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور ان ضروریات کی تکمیل کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، یعنی تمہاری نگاہوں یا نظروں کی لذت کا سامان بھی ہے، تمہارے دلوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اور یہ خوبصورتی خاص طور پر کب نظر آتی ہے ان جانوروں میں، مویشیوں میں؟ حین تریحون جس وقت تم شام کے وقت انہیں چگا کر واپس لاتے ہو۔ تریحون کا لفظ اراحت ان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شام پڑے جانوروں کو، چوپایوں کو اپنے اپنے ٹھکانے پر لے جانے کے۔ وحین تسرحون اور جس وقت تم صبح چرانے لے جاتے ہو۔ تسرحون کا لفظ سین ریحے سے ہے، سرحن کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا۔ جیسے یاد ہوگا آپ کو جب طلاق کی آیات تھی نا دوسرے پارے میں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو تسریح کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا، گھر سے نکالنا، چھوڑ دینا، روانہ کر دینا، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مویشیوں کو چرنے کے لیے بھیج دینا اور صبح سویرے گھر سے نکالنا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اراحت ان کو یا تریحون کو تسرحون پر مقدم رکھا گیا ہے۔ پہلے شام کو چرا کے لانے کی بات ہے، پھر صبح نکالنے کی بات ہے۔ حالانکہ عام ترتیب میں کیا ہوتا ہے کہ شام کو جب ہی واپس آ سکتے ہیں جب سویرے آپ بھیجیں گے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کو جب جانور چر چگ کے واپس آتے ہیں تو اس وقت مالک کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت صبح ان کو رخصت کرنے کے۔ یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ان کے گھر واپس آنے پر، اور خصوصاً بھرے پیٹ واپس آنے پر، جبکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اور خوش خوش واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو مالک بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ منظر دونوں ہی حسین ہیں، ان کے گھروں سے جانے کا بھی اور واپس آنے کا بھی۔ اصل میں عربوں کے جو پس منظر ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ ان کا مال متاع یہی مویشی ہوتے تھے، ان کا کام گلہ بانی تھا، ریوڑ پالنا ہوتا تھا، اور جس کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور جانور اس کی چلتی پھرتی دولت بھی تھے۔
یعنی اگرچہ سینری میں بھی ایک خوبصورتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی کثرت اور ان کا گلہ بن جانا اور ان کا ایک ریوڑ بن جانا اور کثرت کے ساتھ ان کا نظر آنا اور پھر بحفاظت واپس آ جانا بغیر کسی کمی اور نقصان کے، یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات تھی، اس لیے خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی چال پہ بھی شاید فرق پڑتا ہے، یعنی بھوکے پیٹ سویرے نکلنے میں چال اور ہوتی ہوگی اور بھرے پیٹ واپس آنے میں جمال یا خوبصورتی یا ان کی چال جو ہے، اس کو آپ اس سے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بھوکا ہو اور چل رہا ہو اور ایک شخص جو کھا پی کر کہیں سے نکلا ہو، کسی ریسٹورانٹ میں لوگ جاتے ہوئے اور واپس نکلتے ہوئے، تو ان کے سین میں بھی ایک فرق ہو سکتا ہے۔ شام کو جب جانور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دودھ نکالنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، تو گھر میں بھی ایک چہل پہل سی ہوتی ہے یا ان کا انتظار ہوتا ہے، اور انسان جسے راہ تک رہا ہو تو خصوصی طور پر انسان اس کو دیکھتا بھی ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی ہر چیز میں ایک حکمت ہے، ضروری نہیں کہ جو بات ہم کریں وہی آخری بات ہے، اس میں اور بھی بہت سے پہلو ایسے ہو سکتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، تم پہنچنے والے نہ تھے اس تک، الا بشق الانفس، مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ، یعنی اگر تمہیں پیدل وہاں تک جانا پڑتا اپنے سامان اٹھا کے تو تمہارے لیے بہت مشقت ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہیے کی ایجاد سے پہلے سواری کا واحد ذریعہ یہ جانور ہی تھے، اور اب بھی پہیے کی ایجاد کے باوجود ان جانوروں کی اس خدمت میں کچھ کمی نہیں ہوئی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں یہ مویشی موجود ہوں جیسے اونٹ اور بیل وغیرہ اور ان سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو۔ اور خصوصاً یہ بات جو کی گئی کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں تک جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو یہ اشارہ ہے انعام کی طرف، اونٹ اور بیل کی طرف۔ حالانکہ اس سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے عام طور پر گدھا اور گھوڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن ان سے پہلے ہی انعام کے بوجھ اٹھانے کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ تو ایک عام اندازے کے مطابق گدھا 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، ایک بوری میں سمجھے 2.5 من غلہ ہوتا ہے۔ گھوڑے اور خچر 3 بوریاں اٹھا سکتے ہیں، یعنی 7.5 من، جبکہ اونٹ 4 بوریاں اٹھا سکتا ہے۔ کتنے من؟ 10 من۔ بیک وقت مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا نیشنل جیوگرافک کا ایک پروگرام، تو اس میں اونٹوں کے اوپر نمک لاد لاد کر کئی 100 میل تک، یعنی سہارا ڈیزرٹ کا کچھ دکھا رہے تھے کہ کئی 100 میل تک وہ اونٹ جو ہیں بھاری سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج بھی اونٹوں کے ذریعے ایسے علاقوں میں آمد و رفت کا ذریعہ آسان ہے بنسبت وہاں کسی جیپ کے چلنے کے یا کسی ٹرک کے چلنے کے، اگرچہ وہ بھی اب شروع ہو گئے ہیں سڑکوں کے بننے کی وجہ سے، لیکن جہاں سڑکیں نہیں ہوتی اور ریتلے میدانوں سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے، تو جو کام اونٹ کرتے ہیں وہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ایسے شہروں، الا بلدن، ایسے شہروں تک جن تک تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر خصوصی طور پر کچھ ایسے علاقوں کا ذکر ہے یہاں پر جہاں شاید قیامت تک انسان ایسے مویشیوں کا محتاج رہے گا اپنے سامان اٹھانے اور سواری کرنے میں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے جس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا، ورنہ اگر یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، یہ کیوں پیدا کیے؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ، اور زینت بھی ہے ان میں، خوبصورتی کا سامان بھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے سواری کے جانور پیدا کیے ہیں، اور یہاں ان کے کھانے کا ذکر نہیں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے،
خچر اور گدھا جو ہے وہ حرام ہے کھانا. تو گھوڑے کو مویشیوں میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ سواری کے جانوروں میں اس کا ذکر کیا گیا. یعنی ایک صحیح حدیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. اذن فی لحوم الخیل، یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا بھی اور کھایا بھی، اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا. یعنی ایک طرح سے اس میں رخصت ہے، اجازت ہے. لیکن اسے خوراک کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے یا عام طور پر اس کا رواج کیوں نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض علماء میں اس بارے میں اختلاف بھی ہوا ہے. شاید جن تک یہ صحیح حدیث نہیں پہنچی ہوگی ان کی رائے دوسری ہوگی. کیسے؟ کیونکہ گدھے کو آپ نے حرام قرار دیا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑے کی بھی حرمت کی بات کی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑا ہمیشہ اتنا قیمتی رہا ہے کہ وہ غذا کے طور پر استعمال کرنا ایک مشکل کام ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیل اور بغال اور حمیر کی بات جہاں ہے، یہاں سواری کے علاوہ زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی جس طرح انعام کے چرنے میں ایک خوبصورت منظر ہے، اسی طرح ان کی سواری میں ایک زینت ہے. فوجیں جب گھوڑے پر سوار ہو کر خاص طور پہ جاتی ہیں، نکلتی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سواریوں کے علاوہ، یعنی ان قدرتی سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. زمین کے اندر، سمندر میں، بے آب صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کرتے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس سے مراد عام مخلوق ہو سکتی ہے کہ جن کی اسپیشیز اور جن کے بارے میں ابھی تک بھی انسان پوری طرح واقف نہیں ہو سکا. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انسان نے خشکی کے جانوروں کا احاطہ کر لیا ہے، تو بھی سمندر کے اندر کی تہوں میں کیا کچھ مخلوق بستی ہے، ابھی تک انسان اس سے بے خبر ہے، لا علم ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اسی کانٹیکسٹ میں، خیل، بغال اور حمیر کے کانٹیکسٹ میں، یعنی سواری کے لیے وہ کچھ پیدا ہوگا جو ابھی تمہارے علم میں نہیں. اور ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ آیت ریلیونٹ ہے کہ مثلا 100-200 سال پہلے اگر صرف ریل اور دوسرے پہیے کی قسموں کی سواریاں تھیں، اب اس کی نوعیت بدل چکی. فاسٹ ٹرینز کے علاوہ جہاز اور دیگر چیزیں جو ہیں روز بروز ایجاد ہو رہی ہیں. ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، یہ تو انسان نے بنائی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوہا کس نے بنایا، یا انسان کی عقل کو کس نے بنایا، یہ لکڑی کس نے بنائی؟ وہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بنا پر انسان نے ان تمام چیزوں کو بس استعمال کیا ہے. ساری سائنس قدیم سے لے کر جدید زمانے تک سب لوگ مل کر بھی نہ لوہا بنا سکتے ہیں اور نہ پانی بنا سکتے ہیں، نہ ہوا تیار کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ملا کر کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی، کیونکہ اس کے دیے ہوئے میں سے ہی سب کچھ بن رہا ہے. مثلا ایک انسان کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے یہ میری کتاب ہے، حالانکہ اس میں جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ عقل جو اللہ کی دی ہوئی. یا ایک پینٹنگ بناتا ہے تو کہتا ہے یہ میری پینٹنگ ہے، حالانکہ اس میں برش، کینوس، کلر سب کچھ اس کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کی تخلیق کو استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرے گا آئندہ سالوں میں، آئندہ زمانے میں، کہ جس کو تم ابھی نہیں جانتے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کتنا ایڈوانسڈ اور کتنا ماڈرن ہے کہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. وہ صرف ماضی کی بات نہیں کرتا جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے اساطیر الاولین. وہ صرف حال کی بات نہیں کرتا، وہ آئندہ کی بات بھی کرتا ہے. یہ دین ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.